بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 72 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم تفسیر منقول کی دوسری صورت تفسیر القرآن بالسنت المطہرہ کی تفصیل پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے تفسیر کی اقسام پڑھی تھی، اور ان میں جو سب سے پہلی قسم تھی تفسیر منقول یا تفسیر بالمعصور، اس کی مختلف صورتوں کے بارے میں بات کی تھی کہ اس کی ایک صورت تو تفسیر القرآن بالقرآن ہے، اور دوسری صورت اس کی تفسیر القرآن بالسنت النبویہ یا بالسنت المطہرہ ہے، یعنی قرآن کریم کی تفسیر و تشریح کی وہ مثال جو سنت نبویہ میں وارد ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کی تفسیر بیان فرمائی اپنے فرمان سے، تو اس کو تفسیر القرآن بالسنہ کہا جاتا ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن کی مثالوں کے بعد مصنف رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر القرآن بالسنہ کی مثالیں ذکر کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ جو مثال ہے اس میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اس کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملاتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ پر چل رہے ہیں، یہ اس آیت کا معنی ہے۔ تو یہاں پر ظلم کی تفسیر شرک سے فرمائی، تو یہ تفسیر القرآن بالسنہ کی مثال ہے۔ اس کی دوسری مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اس کا ترجمہ ہے، جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے متعلقین کے پاس خوش خوش آئے گا۔ آسان حساب جو ہے حسابًا یسیرا، اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض سے فرمائی ہے، یعنی اعمال کو صرف مومن پر پیش کرنا اور اسے اعمال کی یاد دہانی کرانا مقصود ہے، مراد ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نوقش الحساب عذب، یعنی جس سے قیامت کے دن حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فاما من اوتی کتابہ بیمینی؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب یسیرہ سے مراد عرض ہے، یعنی مومنین پر ان کے اعمال کو پیش کرنا مراد ہے، اور وہ شخص جس سے حساب لیا گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا۔ یہاں پر حساب لینا مراد نہیں ہے، حساب یسیرہ سے مراد اعمال کو پیش کرنا ہے۔ تو یہ تفسیر القرآن بالسنہ کی دوسری مثال ہے۔ نمبر 3، اس کی تیسری مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اب یہاں پر الصلاۃ الوسطی سے مراد جو ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیان والی نماز کی۔ تو یہ جو ہے الصلاۃ الوسطی، اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اسی طرح اس کی چوتھی مثال سورہ فاتحہ میں ہے، المغضوب علیہم اور ولا الضالین۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المغضوب علیہم سے مراد یہود ہے، اور الضالین سے مراد نصارہ ہے۔ اس کی پانچویں مثال ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ اب اس میں جو ہے وہ زیادتن کی تفسیر ہے۔ اس کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا دیدار مراد ہے۔ اسی طرح چھٹی مثال، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر قوت سے کیا مراد ہے؟ تو قوت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمی ہے، یعنی تیر اندازی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر جو ہے وہ تیر اندازی سے فرمائی ہے۔ تو یہ تفسیر القرآن بالسنہ کی چند مثالیں ہیں جو مصنف نے ذکر کی ہیں۔
ومثال ما جاء في السنة المطهرة تفسيرا وشرحا للقرآن إنه فسر الظلم بالشرك في قوله سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأيد تفسيره هذا بقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وفسر الحساب اليسير بالعرض أي عرض الأعمال على المؤمن وتذكيره بها فقط، وذلك حين قال من نوقش الحساب عذب. فقالت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها له يا رسول الله أوليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك العرض بيانا للحساب اليسير وأما من نوقش الحساب عذب. وكتفسيره صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر. وتفسير المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة باليهود والنصارى. ومن الأمثلة أيضا على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآيات الكريمة تفسيره الزيادة في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسرها بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. وكتفسيره القوة بالرمي في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. وكتفسير قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها قال الله ورسوله قالوا الله ورسوله أعلم قال أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عملت يوم كذا كذا وكذا عملت يوم كذا كذا وكذا. وأمثال هذه التفاسير كثيرة. وقد جمع السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن طائفة كبيرة من التفاسير النبوية فليراجع إليه. وكلا هذين القسمين تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة لا شك في أنه أعلى أنواع التفسير ولا شك في قبوله. أما الأول فلأن الله تعالى أعلم بمراد نفسه من غيره وكتاب الله تعالى أصدق الحديث لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأما الثاني فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الله مهمته في القرآن وذكر أنها مهمة التوضيح والبيان. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرح أو بيان بسند صحيح ثابت فإنه مما لا شك في أنه حق يجب اعتماده. ومثال ما جاء في السنة المطهرة تفسیرا و شرحا للقرآن. دوسری جو قسم ہے تفسیر القرآن بالسنہ، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی مثالوں کو یہاں سے شروع کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس تفسیر و تشریح کی مثال جو سنت نبویہ میں وارد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس ارشاد میں ظلم کی تفسیر شرک سے فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملاتے تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی راہ پر چلنے والے ہیں. وَأَيَّدَ تَفْسِيرُهُ هَذَا بِقَوْلِهِ تعالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی تفسیر کی ہے انہوں نے اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پیش کیا. انہوں نے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک کرنا بڑا باری ظلم ہے. وفسر الحساب الیسیر بالعرض، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب یسیر کی تفسیر عرض سے فرمائی ہے ای عرض الاعمال علی المؤمن وتذکیرہ بہا فقط، کہ اعمال کو صرف مومن پر پیش کرنا اور اسے اعمال کی یاد دہانی کرانا مراد ہے. وذالک حین قال، اور یہ اس وقت آپ نے فرمایا جس وقت فرمایا من نوقش الحساب وعذب، کہ جس کا حساب لیا گیا قیامت کے دن اسے عذاب دیا جائے گا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف یا اپنے متعلقین کی طرف جو ہے وہ خوشی خوشی لوٹے گا. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، اس آیت میں مومنین سے حساب لینے کا جو ذکر ہے تو کیا انہیں بھی جو ہے وہ
عذاب دیا جائے گا، تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا ذالک العرض بیانا للحساب الیسیر، کہ یہ جو حساب یسیر ہے اس سے مراد عرض ہے، یعنی پیش کرنا مراد ہے، مومنین پر ان کے اعمال کو پیش کرنا، اور رہا وہ شخص جس سے حساب لیا جائے گا تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں صلاۃ وسطیٰ کی تفسیر جو ہے وہ صلاۃ عصر سے فرمائی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ اور اسی طرح المغضوب علیہم ولا الضالین میں کی تفسیر میں سورہ فاتحہ کی صورت کے اندر جو ہے یہود اور نصارہ سے اس کی تفسیر فرمائی ہے، یعنی مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ ومن الامثلۃ ایضا اعلیٰ تفسیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم للآیات الکریمتی، نیز آیات مبارکہ کی تفسیر نبوی کی ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں زیادت کی وضاحت بھی ہے، یعنی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید بھی، یعنی جنت بھی ہے اور مزید کچھ بھی ہے، تو مزید کچھ جو ہے زیادت کی تفسیر انہوں نے جو ہے وہ دیدار باری تعالیٰ سے فرمائی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا دیدار مقصود مراد ہے۔ وکا تفسیر ہی القوہ بالرمی فی قولہ تعالیٰ، کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر ہے قوت کی، جو تفسیر فرمائی آپ نے وہ رمی کے ساتھ فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کے اندر، ان کافروں کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے ہتھیار سے سامان درست رکھو۔ اور وقت تفسیر قولہ تعالی یومئذ تحدث اخبارہا، اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس فرمان یومئذ تحدث اخبارہا میں کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ زمین کی خبریں کیا ہیں تم جانتے ہو، تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین ہر مرد عورت کے خلاف ان تمام گناہوں کی، تمام کاموں کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے، وہ کہے گی تو نے فلاں فلاں دن ایسا ایسا کام کیا۔ وامثال ہذہ تفاسیر کثیرۃ، مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان تفاسیر کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الاتقان کے اندر الاتقان فی علوم القرآن میں تفسیر نبویہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کیا ہے، فلیراجع الیہ، تو لہذا اس کی طرف رجوع کریں۔ وکلا ہذین القسمین، تفسیر القرآن بالقرآن و تفسیر القرآن بالسنہ، یہ دونوں قسمیں جو تفسیر قرآنی اور تفسیر نبوی ہیں بلا شبہ تفسیر کی اقسام میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، ولا شک فی قبولہ، اور ان کے قبول کرنے میں، مقبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اما الاول، بہرحال جو پہلی قسم ہے اس وجہ سے اعلیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی مراد کو غیر سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور کتاب اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے سب سے سچا کلام ہے، اس لیے کہ نہ باطل اس کے سامنے سے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال جو دوسری قسم ہے یعنی تفسیر نبوی، اس وجہ سے اعلیٰ ہے کہ قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن و کاز کو بیان کیا اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہی توضیح اور تبیین ہے، یعنی بیان کرنا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور آپ پر بھی یہ قرآن اتارا تاکہ جو مضامین لوگوں کے پاس بھیجے گئے ہیں ان کو آپ ان پر ظاہر کر دیں، لہٰذا جو تشریح اور توضیح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند اور ثابت سند کے ساتھ مروی ہے، اس کے سچا ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے اور اس پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تفسیر القرآن بالسنہ کی جو مثالیں مصنف نے ذکر کی ہیں ان کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں، نمبر 1 ان الشرک لظلم میں ظلم سے کیا مراد ہے، اور نمبر 2 حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ میں الصلاۃ الوسطیٰ سے کیا مراد ہے۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔